بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح سویرے انسپکٹر خان کی آمد سے پہلے ہم دونوں تیار ہو چکے تھے اور اس کے پہنچتے ہی ہم رامپورہ سے روانہ ہو گئے۔ ٹھاکر اور اس کے پورے خاندان نے ہمیں بہت محبت سے رخصت کیا تھا۔ ٹھاکر نے زبردستی 10,000 کے بقدر رقم میری جیب میں ڈال دی تھی، جبکہ سرلا دیوی نے سچے موتیوں کا ایک ہار شیتل کے گلے میں ڈالا تھا۔ دن کا کھانا ٹھاکر نے تیار کروا کر گاڑی میں رکھوا دیا تھا، جو ہم نے 4 بجے کے قریب اجمیر شہر سے گزر کر اس کے مضافات میں کھایا اور اوپر سے تھرموس میں رکھی گئی نیم گرم چائے پی کر دوبارہ عازم سفر ہوئے۔ رات کا کھانا ہم نے سڑک کے کنارے موجود ایک غیر معروف چھپر ہوٹل میں کھایا۔ گرم تندوری روٹیوں کے ساتھ چنے کی تڑکا لگی دال میں گنجائش سے بھی زیادہ کھا گیا تھا۔ گرم دودھ پتی پی کر ہم ایک مرتبہ پھر سفر کے لیے تازہ دم ہو گئے۔ بل کی ادائی انسپکٹر اکبر خان نے کی تھی، لیکن سب سے آخر آتے وقت میں نے بوڑھے سے بیرے کو 1,000 کی رقم بطور ٹپ پیش کی اور اسے ہکا بکا چھوڑ کر کار کے پاس آ گیا۔ انسپکٹر نے ایک مرتبہ پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ صبح سے وہی ڈرائیونگ کرتا آ رہا تھا۔ تھانے صاحب، اب آپ پچھلی نشست پر لیٹ کر آرام کریں، اگر آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کو اٹھا دیں گے۔ میری بات پر اکبر خان خاموشی سے پچھلی سیٹ پر منتقل ہو گیا اور میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ شیتل بھی میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سردی کافی شدید تھی، لیکن گاڑی میں لگے ہیٹر نے ماحول کو خوشگوار حد تک گرم کر رکھا تھا۔ احمد آباد تک ہم بغیر کسی حادثے کے پہنچ گئے تھے۔ 1-2 جگہ پولیس والوں نے چیکنگ کے لیے روکا تھا، مگر انسپکٹر اکبر خان کے سروس شناختی کارڈ نے کوئی پرابلم پیدا نہ ہونے دی تھی۔ احمد آباد سے نکلے ہمیں تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ انسپکٹر اکبر خان کے ہلکے ہلکے خراٹے سنائی دینے لگے۔ وہ غریب صبح سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، ذرا سا ایزی ہوتے ہی نیند میں ڈوب گیا تھا۔ تم تو انسپکٹر صاحب کے ساتھ ہی واپس لوٹو گی نا؟ کار میں چھائی خاموشی کو میں نے دھیمی آواز میں توڑا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا، میں اس وقت تک بمبئی میں رہوں گی جب تک آپ پاکستان نہیں چلے جاتے۔ بیوقوف، بمبئی میں میرا واسطہ گنڈوں موالیوں سے پڑے گا اور تیرا ساتھ سوائے میری پرابلمز بڑھانے کے اور کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ غلط، اس سے زور و شور سے میری بات کی نفی کی۔ میں پرابلمز پیدا نہیں بلکہ حل کروں گی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک تو آپ بمبئی سے ناواقف ہیں اور میں آپ کے لیے ایک قابل اعتماد گائیڈ کے فرائض سر انجام دوں گی۔ دوسرے، وہاں پر ہماری اپنی ذاتی رہائش گاہ موجود ہے جو آپ کے لیے چھپنے کے لیے بہترین ٹھکانہ ثابت ہوگی۔ شیتل نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ بات اس نے واقعی بڑے پتے کی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ وہ مستفسر ہوئی۔ جب میں اپنے کام کے سلسلے میں اپنے مطلب کے بندوں کو ڈھونڈنے نکلوں گا تو تم میرے ساتھ چلنے کی ضد نہیں کرو گی؟ منظور، لیکن مجھ سے چھپنے کی کوشش تم بھی نہ کرنا، ورنہ کیا؟ ورنہ میں اخبار میں تلاشی گمشدگی کا اشتہار دے دوں گی کہ ایک عدد کمانڈو غائب ہے جس کا حلیہ کچھ اس طرح سے ہے اور مشن وغیرہ یہ ہے۔ اطلاع دینے والے کے لیے اتنا انعام۔ وہ تم سے پہلے بھی بہت شائع ہو چکے ہیں، میں اطمینان سے بولا۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھے چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر چکے ہیں؟ بہت پہلے، میں جواباً بولا۔ کتنے اطمینان سے کہہ رہے ہو بہت پہلے؟ وہ میرے بازو پر گھوسا مارتے ہوئے بولی۔ شیتل، ایک شعر سناؤں؟ میں اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ سناؤ، وہ میرے کندھے پر سر ٹیکتے ہوئے بولی۔ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ سچ؟ وہ خوشگوار حیرانی سے بولی۔ 100% سچ، میں افسردہ لہجے میں بولا۔ لیکن تم اگر خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو تو میری مجبوری کا پتہ چلے گا۔ اپنے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ دشمنی کی وہ آگ جو ہمارے اور چودھری خاندان کے درمیان بھڑکی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے خرمنوں کو جلا کر سرد ہوگی۔ تمہیں اپنے ساتھ پاکستان لے جانے کا مطلب ہے اس جلتی آگ میں تمہیں بھی گھسیٹنا، جس کا متحمل میں نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر تجھے ایک سے ایک اچھے رشتے مل جائیں گے۔ پاکستان پہنچ کر کم از کم ایک اطمینان مجھے حاصل رہے گا کہ مجھے چاہنے والی ایک ہستی ایسی ہے جو امن میں ہے اور میرے لیے دعا گو ہے۔ جان، مجھے تیرے ساتھ نرک میں رہنا تنہا سورگ میں رہنے سے زیادہ عزیز ہے۔ بہرحال تم کچھ بھی کہو، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ البتہ اگر حالات ٹھیک ہو گئے تو میں تیرے پاس آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اب اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ اس کی بات سن کر میں نے چپ سادھ لی۔ اس موضوع پر اس سے بحث کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ وہ اپنی ساری کشتیاں جلانے کو تیار تھی، جبکہ میں حالات کے گھن چکر میں اس طرح پھنسا ہوا تھا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس معاملے میں بالکل مفقود ہو چکی تھیں۔ میری بہتری اسی بات میں پنہاں تھی کہ میں یہ موضوع نہ چھیڑتا۔ اس کے برعکس شیتل کا پسندیدہ موضوع یہی تھا۔ میری چپ کو بھانپ کر اس نے بھی خاموش رہنے میں عافیت سمجھی اور سیٹ سے پشت لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ صبح کے قریب ہم نے سورت کو کراس کر کے سڑک کے کنارے موجود ایک چھوٹی سی مسجد میں فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد انسپکٹر صاحب ایک ہوٹل سے تھرموس چائے کا اور اس کے ساتھ
पाँच छः पराठे ले आया। सुबह का नाश्ता हमने कार के अंदर ही तनावल किया और इसके बाद वहाँ से रवाना हो गए। ड्राइविंग सीट एक मरतबा फिर इंस्पेक्टर अकबर खान ने संभाल ली थी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा, कितना रास्ता रह गया है? बस अब तो चंद घंटों की बात है, वो जवाबन बोला। बहरहाल आप लोगों ने क्या फैसला किया है? किस बारे में? मैं मुस्तफसर हुआ। यही कि शीतल तुम्हारे साथ रहेगी या वापस जाएगी। इंस्पेक्टर अकबर खान ने अपनी बात की वजाहत की। शीतल मेरे साथ रहेगी, मैं इत्मीनान से बोला। इसकी मौजूदगी में मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। मेरी बात सुनकर शीतल का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। मुझे पता था कि मेरे या इंस्पेक्टर के समझाने से इसने नहीं समझना। अलबत्ता उल्टा मेरे बारे उल्टी सीधी बदगुमानियां दिल में पाल लेनी थी। इसलिए बेहतर यही था कि मैं इसे अपने पास रखता। मेरे लिए अपने दिल में वो मोहब्बत के जो गहरे जज्बात रखती थी, इनके नाते इसका इतना हक तो बनता था कि इंडिया के अंदर अपने आखिरी अयाम में इसके साथ गुजारूं। अगर आप ना भी चाहें तब भी मैंने आपके साथ ही रहना है, वो शौकी से बोली। बहरहाल हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। इंस्पेक्टर इसकी बात सुनकर कहका लगाकर हंस पड़ा। वैसे आपकी खुशकिस्मती में कोई कलाम नहीं उमर भाई, इंस्पेक्टर अकबर खान हसरत भरे लहजे में बोला। हमारी तो हसरत ही रही शीतल जैसी किसी लड़की के हसूल की। अगर आप खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचें तो मुझसे बड़ा बदकिस्मत आपको को कोई और नहीं दिखाई देगा। वो कैसे? वो मुस्तफसर हुआ। वो ऐसे कि आप तसव्वुर करें इस शख्स के बारे जिसके हवाले एक बहुत बड़ा खजाना करने के बाद इसे ये मज़दा भी सुनाया गया हो कि इसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक दिन बाकी है। मेरी बात सुनकर अकबर खान ने चुप साध ली, लेकिन शीतल खामोश न रह सकी। इसको यूं कहें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि वो शख्स बजाते खुदकुशी पर आमादा है। लाजमी बात है, इतना बड़ा खजाना पाकर इसे शादी मर्द तो होना है। मैं बरजस्ता बोला और कार का अंदरूनी माहौल अकबर खान के कहकहे से गूंज उठा। दोपहर ढले हमारी कार बम्बई के मज़ाफ़ात में दाखिल हो गई थी। आबादी के लिहाज से बम्बई इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। इसकी इंडिया में वही अहमियत है जो अहमियत कराची को पाकिस्तान में हासिल है। मजीद 2 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद हम शीतल की रहनुमाई में साहिली समुद्र के नज़दीक एक छोटे से बंगले के करीब पहुंच चुके थे। इतलाई घंटी बजाने पर एक बूढ़े से शख्स ने छोटा सा गेट खोलकर बाहर झांका और शीतल को पहचान कर मौदबाना अंदाज में नमस्कार करने के बाद पूरा गेट खोल दिया। मैंने और अकबर खान ने नीचे उतरने की जरूरत महसूस नहीं की थी। गाड़ी पोर्च में रोककर हम दोनों बाहर आ गए। अकबर खान बोला, उमर भाई मुझे इजाज़त दो, मैंने अभी वापस भी जाना है। दिमाग तो ठीक है, शीतल जल्दी से बोली। इतना तवील सफ़र दोबारा कैसे तय करोगे? आज रात आराम कर लो, कल चले जाना। मुश्किल है शीतल बहन, अकबर खान नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला। शांति नगर में मैं बहुत से काम अधूरे छोड़कर आया हूँ। अपने यहाँ पर आने की इत्तला मैंने किसी को भी नहीं दी। अब जितनी जल्दी भी मैं वापस चला जाऊँ उतना बेहतर है। और जहाँ तक ताल्लुक है ड्राइविंग करने का, अब वापसी में मैंने किसी बस सर्विस के ज़रिए जाना है। अपनी कार में एक जाने वाले के पास छोड़ जाऊँगा जो बाद में मेरे पास भिजवा देगा। लेकिन खाना तो खा कर जाओ ना। शीतल इसको रोकने पर मुस्तर हुई। नहीं, टाइम नहीं है, वो मुझसे गले मिलता हुआ बोला। यार, जिंदा सोबत बाकी, मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो हुक्म करो। अकबर भाई, अल्लाह आपको खुश रखे और इज्जत दे, मैं ममनूनियत से बोला। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं तेरे एहसान का बदला चुका सकूंगा। अलबत्ता ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अकबर खान ने शीतल के सर पर हाथ रखा और बोला, बस मेरी बहन का ख्याल रखना। और फिर कार में बैठकर रुखसत हो गया। चलो अंदर चलो। शीतल मुझे सहन में गुमसुम खड़े देखकर धीरे से बोली और मैं सर हिलाता इसके साथ चल पड़ा। बम्बई में पता नहीं कैसे कैसे हंगामे मेरे मुंतज़िर थे। मैं बाथरूम में नीम गर्म पानी से लुत्फानंदोज होते हुए शीतल की अपने बाप से फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। वो बड़े ज़ोर शोर से अपनी रिहाई की फर्जी कहानी सुना रही थी। मैं जब नहा कर बाहर निकला तो इस वक्त तक वो अपनी बात खत्म कर चुकी थी और सोफे पर बड़े अंदाज से बैठी कुछ गुनगुना रही थी। किससे गपशप हो रही थी? मैं जानते बूझते मुस्तफसर हुआ। पिताजी थे, वो जवाबन बोली। मेरी जुदाई में सख्त परेशान थे। मैंने सोचा इनकी परेशानी दूर कर दूं। क्या कह रहे थे? कहना क्या था, मुझे वापस बुला रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके मैं इनके पास पहुंच जाऊं, ये ना हो कि कोई दूसरा दुश्मन मुझ पर वार कर जाए। तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि मुझे जिस मोहसिन की वजह से रिहाई मुमकिन हुई है, मैं इसके गांव में चंद दिन गुजार कर वापस आ जाऊंगी और यूं भी गांव में मुझे कोई नहीं पहचानता। फिर क्या? ढेर सारी नसीहतें करने के बाद जल्द से जल्द वापस आने की ताकीद की और बस। इसका मतलब है आपके वालिद आपसे मोहब्बत करते हैं? ऐसी वैसी, वो शौकी से बोली। अपनी दौलत के बाद वो सबसे ज्यादा मुझे ही चाहते हैं। और मैं इसके अंदाज पर बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। वैसे आपकी ये घिसी पिटी कहानी सुनकर उन्होंने कैसे यकीन कर लिया? मेरे पिताजी में एक खूबी है कि वो आम खाने से घर सकते हैं, पेड़ गिनने से नहीं। जब इनकी बेटी खैरियत से इनके पास वापस आ रही है
تو ان کی بلاسے کے درمیان میں جو کہانی بھی ہو۔ اچھا ابھی یہ کہانیاں ہی سناتی رہو گی کہ کچھ کھلاؤ گی پلاؤ گی بھی صحیح؟ اوہ سوری، وہ شرمندگی سے اپنے ملازم کو آواز دیتے ہوئے بولی۔ دھرمیندر چاچا، وہی بوڑھا جس نے دروازہ کھولا تھا آن موجود ہوا۔ جی بی بی جی، وہ مودبانہ انداز میں بولا۔ اس طرح کرو کہ نزدیکی ہوٹل سے 2 بندوں کا کھانا لے آؤ اور پیسے۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا اور کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ میں سمجھ گیا کہ پیسوں کے نام پر اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ ہاں پیسے یہ لو چاچا۔ میں نے جلدی سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ پیسے لے کر دھرمیندر سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ سوری جان، شیتل شرمندہ لہجے میں بولی۔ اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ میں سنجیدگی سے بولا۔ ہر بیٹی کا آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے اور وہ اسی کے نقشے قدم پر چلتی ہے۔ میں نے اس کے باپ کی کنجوسی پر چوٹ کی۔ بس باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ وہ تپتے ہوئے بولی۔ اچھی طرح جانتے ہو کہ چیک بک یا رقم میرے پاس نہیں ہے، پھر تانے دینے کا مطلب؟ ہوتے تو نے کون سے خرچ کرنے تھے؟ جانو کے بچے باز آ جاؤ۔ وہ گھونسا تانتے ہوئے میری جانب بڑھی۔ سوری، میں جلدی سے کان پکڑتے ہوئے بولا۔ سچی بات غلطی سے منہ سے نکل ہی جاتی ہے۔ اور میری بات سن کر اس کے چہرے پر شرمندہ سی ہنسی چھا گئی۔ ہنستے ہوئے اس کے گالوں میں گڑے پڑ جاتے تھے اور سفید موتی کی طرح چمکتے دانت مخالف کو مبہوت کر دیتے تھے۔ وہ بے شک و شبہ سامنے والے کے حواسوں پر چھا جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں بھی گنگ سا ہو گیا تھا۔ اس نے میری کیفیت بھانپ لی اور جواباً اس کے چہرے پر جو کوسے قضا کے رنگ لہرائے، میں اس کی تاب نہ لا سکا اور جلدی سے نظر جھکا کر فرش کو گھورنے لگا۔ جان، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر اپنی تھوڑی میرے گھٹنے پر ٹکاتے ہوئے بولی۔ مجھ سے نظر کیوں چرا رہے ہو؟ میں تیری اپنی ملکیت ہوں، تیری داسی ہوں، میرا تن من سب کچھ تیرا ہے، پھر یوں اپنے اوپر جبر کرنے کا فائدہ؟ اس کی کھلی ڈلی باتوں کا سن کر میں کانپ سا گیا۔ پتہ نہیں میری محبت کو اس نے اپنے دل کا روگ کیوں بنا لیا تھا۔ اگر وہ میری جسمانی قربت حاصل کر لیتی تب بھی میں رکنے والا تو نہیں تھا۔ پھر نامعلوم اپنے آپ کو یوں سستے پن سے میرے حوالے کر دینے سے اس کا مقصد کیا تھا؟ میں بھی کوئی سنسار تیاگ دینے والا سادھو یا کوئی اور بڑا ولی اللہ نہیں تھا، بلکہ ان معاملات میں عام مردوں جیسا ایک مرد تھا، جیسے کوئی بھی جوان لڑکی وقتی طور پر بھٹکا سکتی تھی، جبکہ وہ تو شیتل تھی جو زاہد 100 سالہ کو بھی اپنا زہد توڑنے پر مجبور کر دیتی۔ لیکن نامعلوم اس کے بارے میں کون سا ایسا جذبہ میرے اندر پرورش پا چکا تھا کہ میں اسے پاکیزہ دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ تو تھی بھی ایسی کہ چھونے سے بھی میلی ہو جائے۔ میری طرف سے چھائی خاموشی کو اس سے توڑنے کی کوشش نہ کی اور چپ چاپ میرے گھٹنے سے سر ٹیک کر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی۔ ہماری محویت کو ڈرائنگ روم کی طرف سے بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ نے توڑا اور شیتل شاید دھرمیندر آ گیا ہے کہتے ہوئے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ واقعی دھرمیندر تھا۔ دروازے کو ہلکے سے کھٹکھٹاتے ہوئے وہ اندر آیا اور مستفسر ہوا، بی بی جی کھانا یہیں پر کھائیں گی یا اس ٹیبل پر لگا دو؟ شیتل نے قطع کلامی کرتے ہوئے اپنے سامنے دھری ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ کھانا ہم دونوں نے خاموشی سے کھایا۔ کھانے کے بعد دھرمیندر کے ہاتھ کی بنی ہوئی گرما گرم چائے پی کر ہم دونوں تازہ دم ہو گئے۔ کیا خیال ہے، آؤٹنگ کے لیے چلیں؟ اس نے کہا۔ میں جواباً بولا، لڑکی تمہارا کوئی پرزہ ڈھیلا تو نہیں ہے؟ میں چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں، اتنی آسانی سے بمبئی میں نہیں گھوم سکتا۔ تم نے البتہ جانا ہے تو چلی جاؤ، میں رات گئے ہی نکلوں گا، کیونکہ میں نے جن لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں ان کے دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ شرارتی لہجے میں مستفسر ہوئی، کیا کسی کوٹھے پر جانے کا ارادہ ہے؟ راتیں تو طوائفوں کی جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں۔ بکواس بند کرو، میری مراد جرائم پیشہ لوگوں سے ہے، اور تیری اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ تمام جرائم پیشہ افراد ظلمت کی پیداوار ہوتے ہیں اور اندھیرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی، آپ تو سنجیدہ ہو گئے۔ اچھا اس مذاق وغیرہ کو چھوڑو اور مجھے سونے کا کمرہ دکھاؤ تاکہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، رات کو شاید مجھے سونے کا موقع نہ ملے۔ ہاں آؤ میرے ساتھ، وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ کافی پرتعیش خوابگاہ تھی، دیواروں کو ہلکا آسمانی رنگ دیا گیا تھا اور اسی کلر کے پردے کھڑکیوں اور دروازوں کے ساتھ لٹکائے گئے تھے۔ کمرے کے وسط میں پڑا ایک جہازی سائز کا ڈبل بیڈ چوکور کی بجائے گول تھا، اس پر آسمانی رنگ کی پھولدار چادر اور اسی کلر کی ایک خوبصورت گرم کمبل طے کیا ہوا پڑا تھا۔ واہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اس کا مطلب ہے سیٹ انکل اتنے بھی کنجوس نہیں ہیں۔ یہ خواب کا انہوں نے نہیں سجائی، میں نے سجائی ہے، وہ فخریہ لہجے میں بولی، اور اس کی وجہ سے ڈیڈی کی ڈانٹ بھی کھائی ہے۔ بہرحال بہت خوبصورت ہے، واقعی تمہارا انتخاب لاجواب ہے، میں تعریفی لہجے میں بولا۔ ہاں میرا انتخاب لاجواب ہی ہوتا ہے، وہ میری جانب دیکھتے ہوئے زمانی لہجے میں بولی، اور میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر بیڈ پر بیٹھ کر اپنے بوٹ کے تسمے کھولنے لگا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، میں ذرا بمبئی گھوماؤں، کافی دنوں بعد چکر لگا ہے۔
میرے سر ہلانے پر وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتی خوابگاہ سے نکل گئی۔ نرم و ملائم بیڈ پر لیٹ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ راستے میں گاڑی کے اندر میں خاطر خواہ آرام نہیں کر سکا تھا۔ یوں بھی سفر نام ہی تکلیف اور خواری کا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں گہری نیند سو گیا۔ میری آنکھ شیتل کے جگانے پر کھلی۔ اس کے ریشمی ہاتھوں کا لمس مجھے بہت اچھا لگا۔ سعدیہ بھی مجھے اسی طرح جگاتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرتی۔ شاید تمام محبت کرنے والی عورتوں کا اپنے مردوں کو جگانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ آ گئی ہو؟ میں نے آنکھیں کھولتے ہی پوچھا۔ تھوڑی دیر سونے نہیں دے سکتی تھی؟ رات کے 10 بجنے والے ہیں جناب، وہ تھیکے لہجے میں بولی۔ اگر نہ جگاتی تو بعد میں مہاراج نے موڈ بنا لینا تھا کہ جگایا کیوں نہیں، میں نے کام جانا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ تقریر جھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں سلیپر اپنے پاؤں میں ڈال کر باتھ روم کا رخ کرتا ہوا بولا۔ ایک تو تم عورتوں کی زبان کو آرام نہیں آتا۔ اور وہ ہونٹ بھیج کر خاموشی ہو گئی۔ شاید اتنی محبت سے جگانے کے جواب میں اسے مجھ سے اس قسم کے رویے کی توقع نہیں تھی۔ ہوائی ضروریہ سے فارغ ہو کر میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ ابھی تک کسی جگہ بیٹھی تھی۔ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو، یہ کیا بت بنی بیٹھی ہو، میں مزاحیہ لہجے میں بولا۔ کھانا تیار ہے مسٹر عمر جان۔ تو پھر چلے مسز عمر جان، وہ کھلکھلا کر میرا فکرہ پورا کرتی ہوئی بولی۔ نہیں جی مس ہری چرن داس صاحبہ، مجھ غریب کی اتنی قسمت کہاں کہ کسی شہزادی کو اپنا سکوں۔ اچھا کھانے کے لیے چلو، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ دوپہر کو بھی بس واجبی سا کھانا کھایا تھا۔ وہ مجھے کھانے کے کمرے کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی۔ ڈائننگ ٹیبل کھانے کی مختلف لوازمات سے بھری پڑی تھی۔ وہ کسی محبت کرنے والی بیوی کی طرح مختلف ڈشیں اٹھا اٹھا کر میرے سامنے رکھتی چلی گئی، جن کو چکھنے سے ہی میرا پیٹ بھر گیا۔ اچھا اٹھو، میں آپ کو سامان دکھاؤں جو میں ابھی شاپنگ کر کے لائی ہوں۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے کہا۔ تیرے پاس تو رقم نہیں تھی، پھر شاپنگ کے لیے کہاں سے ڈھونڈ لی؟ میں سیٹھ ہری چند داس کی بیٹی ہوں، وہ فخریہ لہجے میں بولی۔ پیسے کا حصول میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتاتی چلوں کہ میں نے ابھی ابو کے ایک دوست جس کو میں انکل کہتی ہوں سے 50,000 روپیہ ادھار لے کر آئی ہوں۔ ہاں یہ تو آپ نے بجا فرمایا، میں ٹھنڈی سانس بھر کر بولا کہ سیٹھوں کو پیسے کی کیا کمی، اور مسکرا دی۔ اس سے زیادہ تر میرے لیے شاپنگ کی تھی۔ 3 3 پیس سوٹ، بوٹوں کے 3 جوڑے، اسپورٹ شرٹس، جینز کی پتلونیں، ایک چمڑے کی سیاہ رنگ کی جیکٹ، شیف کا سامان اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھا لائی تھی۔ یہ کیا؟ میں اس سارے سامان کو حیرانی سے دیکھتا ہوا بولا۔ میڈم میرا یہاں پر ساڑیوں میں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں زیادہ سے زیادہ مزید 1 یا 2 دن رہوں گا۔ مجھے پتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی، لیکن آپ اس سامان کو تو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں نا؟ میرے جی میں آیا کہ اسے کہوں کہ میں خود کو سنبھالوں گا یا اس سامان کو، مگر پھر اس کی آزردگی کے خیال سے خاموش رہا۔ اپنے لیے کیا لائی ہو؟ میرے لیے پہلے ہی اس کوٹھی میں کافی سامان پڑا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی تم آرام کر لو، میں ذرا باہر کا چکر لگاؤں۔ کس ٹائم تک واپس آ جاؤ گے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، بہرحال تم میرا انتظار نہ کرنا۔ آپ کا انتظار تو میں اپنی آخری سانس تک کروں گی، وہ زمانی لہجے میں بولی۔ میری مراد آج رات سے تھی۔ اگر میں آپ کو اپنی گاڑی میں مطلوبہ جگہ تک چھوڑاؤں؟ شکریہ، میں ٹیکسی میں چلا جاؤں گا، کہہ کر میں نے کالی جینس اور سرخ اسپورٹ شرٹ اٹھا کر باتھ روم کا رخ کیا۔ لباس تبدیل کر کے میں نے چمڑے کی کالی جیکٹ پہنی اور شیتل کو بائے کہہ کر کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ فرلانگ بھر پیدل مارچ کرنے کے بعد ہی مجھے ٹیکسی مل گئی۔ کتھے جانا جے بابو؟ کدھر جانا ہے بابو؟ سکھ ڈرائیور میری ٹیکسی میں بیٹھتے ہی بولا۔ کسی اچھے اور بڑے جوا خانے تک لے چلو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تو سیدھا کہیں نا جگو دادا کے اڈے تک لے جاؤ۔ گڈ، سمجھدار ہو، میں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی دائیں بائیں کے مناظر کو غور سے دیکھنے لگا تاکہ واپس آنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ٹیکسی تقریباً پون گھنٹہ تک چلتی رہی اور اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے سکھ ڈرائیور کی زبان چلتی رہی، لیکن میں سارے راستے اسے ہوں ہاں کر کے ٹرخاتا رہا۔ جب ٹیکسی ایک بہت بڑی عمارت کے سامنے رک گئی تو میں سمجھ گیا کہ وہی جگو دادا کا جوا خانہ تھا۔ عمارت کی پیشانی پر مون لائٹ ہوٹل لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ کرایہ ادا کر کے میں پارکنگ لاٹ سے نکلا جس میں مختلف قسم کی قیمتی گاڑیاں پارک تھیں۔ میں سیدھا عمارت کے مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر کھڑا ایک معزز لباس میں غیر معزز شخص ہر آنے جانے والے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ عمارت کا ہال لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ مختلف لوگوں کی آپس میں بات چیت کی آوازیں مکھیوں کی بناہٹ کی طرح سنائی دے رہی تھیں۔ زیادہ تر لوگ ڈنر کر رہے تھے۔ میں نے ایک بیرے کو روک کر جوا خانے کا راستہ پوچھا اور پھر اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ جوا خانہ عمارت کے تہہ خانے میں بنایا گیا تھا، اس کے لیے مجھے سیڑھیاں اتر کر نیچے جانا پڑا۔ جوا خانے کے دروازے پر ایک کری شکل کا گنڈا براجمان تھا جس کے چہرے پر زخموں کی لاتعداد نشان نظر آ رہے تھے، لیکن اس نے بھی مجھ سے کوئی تعارض نہ کیا اور میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔
وہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں جوئے کی مشینیں بھی لگی ہوئی تھیں، مگر زیادہ تر لوگ تاش سے قسمت آزمائی کر رہے تھے۔ مختلف لباس میں خوش شکل لڑکیاں مختلف مشروبات کھیلنے والوں کو سرو کر رہی تھیں۔ اس ماحول میں جو مشروبات کثرت سے پیا جاتا ہے، اس سے قارئین بھی بخوبی واقف ہوں گے۔ ہال کی دیواروں کے ساتھ مخصوص لباس میں ملبوس افراد کھڑے تھے جو لامحالہ کسی بھی قسم کا ہنگامہ یا جھگڑا نہ ہونے دینے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے۔ میں نے کاؤنٹر پر 20,000 کے ٹوکن لیے جو کاؤنٹر مین نے لاپرواہی سے میرے آگے ڈال دیے۔ اس کا انداز اس بات کا غماز تھا کہ 20,000 کی رقم اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرا ارادہ اس وقت جوا کھیل کر دولت کمانے کا نہیں تھا، کیونکہ ضرورت پڑنے پر رقم کا حصول میرے لیے اتنا بڑا مسئلہ ثابت نہ ہوتا۔ میرا مقصد اس وقت کسی طریقے سے جگو دادا سے ملاقات کر کے اس کو جانچنا تھا کہ آیا وہ میرے کام آ سکتا تھا یا نہیں۔ ٹوکن دے کر میں جیسے ہی پیچھے مڑا، اسی وقت دو معزز قسم کے آدمی ہال میں داخل ہوئے۔ میں اس وقت ہال کے ایک کونے میں پڑی خالی ٹیبل کے پاس نشست جما چکا تھا۔ خوش قسمتی سے اس وقت وہی ایک ٹیبل خالی پڑی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ ان دونوں نے اسی ٹیبل کا رخ کرنا ہے، کیونکہ باقی میزیں اس وقت تقریباً فل ہو چکی تھیں، یا گنجائش تھی تو کسی ایک بندے کی۔ میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا اور وہ دونوں ٹوکن لے کر سیدھا میری ٹیبل کی طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک مستفسر ہوا، ہینڈسم نوجوان، ہم ادھر بیٹھ سکتے ہیں؟ پلیز سر، میں احتراماً ہلکے سے اٹھ کر بولا۔ وہ دونوں تھینک یو کہتے ہوئے بیٹھ گئے۔ میرا خیال ہے ایک بندے کی گنجائش ہے۔ ایک درمیانی قامت اور چھریرے بدن کا ادھیڑ عمر شخص کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا، جس کے جواب میں ہم نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس آدمی کو میں نے کاؤنٹر کے ساتھ پڑے اسٹول پر بیٹھ کر شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ غالباً جوا خانے کا اپنا آدمی تھا۔ ایسے آدمی ماہر شارپر ہوتے ہیں اور پتہ بازی میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کا کام صرف امیر کبیر اسامیوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے۔ جیتے ہوئے پیسوں میں ان کا اپنا کمیشن مقرر ہوتا ہے۔ اس وقت بھی وہ موٹی اسامیوں کو دیکھ کر ادھر آیا تھا۔ ہم چاروں کے بیٹھتے ہی ایک خوبصورت سی لڑکی ٹرے میں تاش کی ایک نئی گڈی لے کر آئی اور ہمارے سامنے رکھ دی۔ شروع کرو جوان۔ وہی آدمی جس سے مجھے ہینڈسم نوجوان کہہ کر بیٹھنے کی اجازت مانگی تھی مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں نے ڈبی کو کھول کر پتے نکالے اور مہارت سے پھینٹ کر گڈی ٹیبل کے درمیان میں رکھ دی۔ نوارد نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر چند پتے اٹھا کر کاٹ دی، لیکن میں نے بے پرواہی سے بقیہ پتے اٹھا کر 3 پتے سب کو دے دیے۔ پہلے ہاتھ میرا ارادہ کسی قسم کی ہیرا پھیری کا نہیں تھا، لیکن اتفاق سے میرے پاس پتے اچھے آئے تھے اور باقی نے بھی اس بازی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی، اور ایک ایک دو چالوں کے بعد سب نے ہاتھ کھینچ لیے۔ مجموعی طور پر اس بازی میں نے 2,000 روپے جیتے۔ اگلی بازی میں نے جان بوجھ کر دونوں معزز اشخاص میں سے ایک کو اچھے پتے دے دیے، اور ہاتھ میں 1-2 بلائنڈ چالوں کے بعد میں نے پتے اٹھا کر دیکھے اور منہ بناتے ہوئے پتے سائڈ پر رکھ کر مزید چالوں سے ہاتھ کھینچ لیا۔ باقی تینوں شروع رہے۔ شارپر کی کوشش تھی کہ اس ہاتھ کامیابی حاصل کر کے تاش اپنے ہاتھ میں کر لے، لیکن اس کی بدقسمتی کے معزز افراد میں ایک، جس کو میں نے اچھے پتے دے چکا تھا، میدان میں ڈٹا رہا اور آخر فتح اسی کے حصے میں آئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ چھا گئے، اور یہ خوشی صرف بازی جیتنے کی خوشی تھی۔ ایسے لوگ پیسے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ واہ بھائی راجندر صاحب، آج تو ابتدا سے ہی لکشمی دیوی آپ پر مہربان ہونے لگ گئی۔ منہوترا جی، آپ تو پھر جانتے ہی ہیں نا کہ لکشمی دیوی اپنی عاشق ہے، راجندر فقیہ لہجے میں بولا، اور اس کے ساتھ ہی تاش کے پتے پھینٹ کر ٹیبل کے درمیان رکھ دیے۔ اس مرتبہ بھی وہی جیتا تھا۔ مزید 1-2 ہاتھ کھیلنے کے بعد تاش میرے ہاتھ میں آ گئی۔ کلب کا شارپر ہنوز کوئی بازی نہ جیت سکا تھا۔ اس مرتبہ پتوں کے میرے ہاتھ میں آتے ہی میں نے اپنا کام شروع کر دیا اور میرے سامنے ٹوکنوں کے ڈھیر میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تیری شکل کی طرح تیری قسمت بھی خوبصورت ہے جوان، راجندر بولا۔ بس سیٹ صاحب، کسی دن لکشمی دیوی مہربان ہو ہی جاتی ہے، میں انکساری سے بولا۔ جو خانے کا شارپر میرے جیتنے پر تل ملانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میرے کھیلنے کا انداز ایسا تھا کہ میری پتہ بازی نہیں پکڑی جا رہی تھی۔ عموماً شارپر تاش پھینٹتے وقت چند مخصوص پتے لگاتے ہیں۔ اس کے برعکس میں 52 کے 52 پتوں کو اپنی یادداشت میں رکھتا اور ہر بندے کے حوالے اپنی مرضی کے پتے کرتا تھا۔ تقریباً 40-50 ہزار جیتنے کے بعد میں ایک گیم جان بوجھ کر ہار گیا تاکہ کسی کو میری پتہ بازی میں شک نہ ہو، اور اس دفعہ میں نے شارپر کو جیتنے کا موقع دیا تھا۔ اس بات میں بھی میرا مفاد پنہا تھا۔ تاش کے پتے ہاتھ آتے ہی شارپر نے بڑی مہارت سے پتے پھینٹنے اور بانٹ دیے۔ میں اس کے ہاتھوں کی حرکات کو غور سے دیکھتا رہا۔ 1-2 چالیں سب نے بلائنڈ چلیں، اور پھر جو اپنے پتے اٹھا کر دیکھتا گیا، اس کے منہ پر رونق آتی گئی۔ خود میرے حوالے اس نے 3 بیگمیں کی تھیں۔ اس کا مطلب ہے پہلے ہاتھ میں موصوف اپنا تمام نقصان پورا کرنے کے چکر میں ہے، میں نے دل میں سوچا، اور زیر لب مسکرا کر پتے سائڈ کر لیے
اور ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کے بیٹھ گیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ میں اس بازی سے دستبردار ہو گیا ہوں۔ دونوں سیٹ بڑے زور و شور سے چالے چلنے میں مصروف تھے۔ پھر نہ جانے سیٹ راجندر کو کیا ہوا کہ اسے پتے شو کروا دیے، اور یہ دیکھ کر اس کا منہ لٹک گیا کہ اس کے 3 بادشاہوں کے جواب میں شاپر نے 3 اکے اس کے سامنے کر دیے تھے۔ اگلی بازی میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا تھا، اس لیے میں شاپر کے ہاتھوں کی حرکت کو خوب غور سے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی اس نے تاش کے پتے پھینٹ کر ٹیبل کے درمیان رکھی، میں نے صرف اوپر والا پتا اٹھا کر کاٹ دی۔ اس سے بڑی تنزیہ نظروں سے میری جانب دیکھا اور پھر تاش بانٹنے لگا۔ اس مرتبہ میرے ہاتھ 2 دہلے اور ایک نائلہ آیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ باقیوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ 6-7 چالوں کے بعد ہی دونوں سیٹوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، لیکن ہم دونوں میدان میں ڈٹے رہے۔ میرے آگے پڑا ٹوکنوں کا ڈھیر زیادہ تر ٹیبل کے درمیان میں منتقل ہو چکا تھا۔ اس نے بھی مزید ٹوکن طلب کر لیے۔ ہم دونوں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ٹیبل کے درمیان پڑا ہوا ڈھیر کافی بڑھ گیا ہے تو میں نے شو کا نعرہ لگا دیا، اور یہ دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا جب اس نے 3 اکے میرے سامنے رکھ دیے۔ ایک لمحے کے لیے میں گڑبڑا سا گیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے جو پتے لگائے تھے اور میں نے جو کاٹ لگائی تھی، اس کے مطابق اس کے پاس 3 اکے آ ہی نہیں سکتے تھے۔ کوئی چکر ضرور تھا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا اور ایک جھماکے کے ساتھ میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ کیوں مسٹر، پریشان کیوں ہو گئے؟ شاپر طنزیہ لہجے میں بولا۔ کیا اشوک رانی کی ادائی کے بارے میں سوچ میں پڑ گئے ہو؟ بتاتا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھا کر تاش کی گڈی پکڑتے ہوئے کہا اور جلدی جلدی پتے سیدھے کرنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا کر اٹھنے لگا، مگر اس وقت تک میں گڈی سے اپنے مطلوبہ پتے نکال چکا تھا۔ چاروں اکے ٹیبل پر سیدھے پڑے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ ارے بھائی یہ کیا؟ سیٹ راجندر ان پتوں کو غور سے دیکھتے ہوئے حیران سے بولا۔ تاش کی گڈی میں 7 اکے کب سے آنے لگے؟ یہ تو بھائی کو پتا ہوگا، میں نے شاپر کی طرف اشارہ کیا، جو رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد گنگسا ہو گیا تھا۔ دیوار کے ساتھ کھڑے محافظوں کو بھی گڑبڑ کا احساس ہو گیا، اور ان میں سے 2 تیر کی طرح ہماری ٹیبل کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا؟ ان میں سے ایک مستفسر ہوا۔ مہاراج شارپنگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، میں طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ کیسے؟ وہ مستفسر ہوا۔ وہ ایسے، میں نے 7 اکے اٹھا کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ اچھا؟ وہ حیرانی سے بولا۔ چلو بھائی، جگو دادا کے آفس۔ دھوکہ بازوں کی تو وہ اچھی خاطر تواضع کرتے ہیں، اور بھائی صاحب آپ کو بھی زحمت کرنی پڑے گی، وہ ہم سے مخاطب ہو کر بولا، اور ساتھ ہی ان دونوں نے شاپر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی اس کی گود میں رکھے 3 پتے پیچھے گر گئے، جو اٹھا کر میں نے سامنے رکھ دیے۔ وہ 2 دکیوں اور ایک چوکی پر مشتمل تھے۔ اس تاش کے ہم رنگ 3 اکے اس سے پہلے سے اپنے پاس چھپائے ہوئے تھے، جو موقع ملتے ہی اس نے اپنے سامنے رکھ دیے تھے۔ سیٹ صاحب، آپ اپنے ٹوکن واپس لے لیں، میں نے درمیان میں پڑے ٹوکنوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے دونوں سیٹوں سے کہا۔ یہ ہماری طرف سے آپ کا انعام ہوا، راجندر خوش دلی سے بولا، اور میں نے شکریہ کہہ کر تمام ٹوکن ایک شاپر میں ڈال دیے۔ مسٹر، سیٹ راجندر ان محافظوں میں سے ایک سے بولا، ہماری طرف سے جگو کو بتا دینا کہ یہ جوان حق پر ہے۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ ہم فی الحال واپس جا رہے ہیں، اور جوان اگر جگو کو زیادتی کرے تو مجھے مل لینا، یہ میرا کارڈ ہے۔ اس نے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میرے حوالے کیا، اور دونوں جوا خانے سے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ چلیں سر، محافظ مجھ سے مخاطب ہوا۔ چلو۔ میں شاپر اپنے ہاتھ میں سنبھال کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک دروازے سے ہوتے ہم ایک کشادہ گیلری میں داخل ہوئے، جس کا اختتام لکڑی کے ایک منقش دروازے پر ہوا، جس کے دائیں بائیں 2 گنڈے جوا خانے کے محافظوں کی مخصوص وردی میں ملبوس کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی ان میں سے ایک نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد باہر آ کر وہ میرے ساتھ آئے محافظوں سے بولا، باس نے کہا ہے کہ صرف اس کو بھیج دو اور باقی واپس چلے جاؤ۔ اس کا اشارہ میری جانب تھا۔ دونوں محافظ شاپر سمیت الٹے قدموں واپس مڑ گئے، اور یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ وہ شاپر جوا خانے کا اپنا بندہ تھا۔ بہرحال میں محافظ کے اشارے پر جگو دادا کے آفس میں گھس گیا۔ وہ ایک وسیع کمرہ تھا۔ لکڑی کی بڑی سی ٹیبل کے پیچھے ایک گینڈا نما شخص ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود لاتعداد زخموں کے نشان اس کے ماضی کی عکاسی کر رہے تھے۔ کمرے کے دائیں جانب اور سامنے والی دیوار پر بڑی اسکرینوں والے ٹیلی ویژن آویزاں تھے، جن پر جوا خانے کے ہال کے مختلف مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے بغیر بتائے جگو اس سارے معاملے سے واقف تھا۔ میرے دماغ میں ٹیلی ویژن اسکرینوں کو دیکھتے ہی یہ خیال گونجا، بیٹھو جوان۔ جگو دادا نے ٹیبل کے سامنے پڑے صوفہ سیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں شکریہ کہہ کر صوفے پر ٹک گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جان، میں مختصراً بولا۔ تو مسٹر جان، بات یہ ہے کہ تم اچھی طرح جان گئے ہوگے کہ جوگندر ہمارے جو خانے کا اپنا بندہ ہے، اس لیے اسے میں نے واپس بھجوا دیا ہے، اور تمہیں بھی بلوانے کا مقصد اتنا ہے کہ مجھے تمہاری گیم کافی پسند آئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کے بعد تم میرے لیے کھیلو۔ جیتی ہوئی رقم سے 40% تمہارے ہوں گے، اور ہارنے کی صورت میں تم بری ذمہ قرار پاؤ گے۔
اس کے ساتھ تمہاری رکشا کی ذمہ داری بھی میری ہوگی۔ آفر کافی اچھی ہے، میں دھیمے سے لہجے میں بولا، مگر افسوس کہ یہ میری منزل نہیں۔ اس کا مطلب ہے تم میری آفر مسترد کر رہے ہو۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ جرت تمہیں مہنگی پڑے گی۔ اس کا مطلب ہے تم میری آفر مہنگی؟ میں استہزائی انداز میں ہنسا۔ جگو دادا، میں ادھر تمہاری دھمکیاں سننے نہیں آیا، اپنے کسی مقصد سے آیا ہوں۔ کون سا مقصد؟ وہ مستفسر ہوا۔ ایک بندے کو غیر قانونی طور پر انڈیا سے باہر بھجوانا ہے۔ میں نے اپنے مقصد کی وضاحت کی۔ سوری مسٹر جان، یہ میری فیلڈ نہیں۔ جگو دادا، آپ جیسی شخصیت ان فیلڈوں سے مبرا ہوتی ہے۔ میں نے اسے مکھن لگاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میں ایسا کام کیوں کرنے لگا؟ معاوضہ لے کر اگر آپ قتل کروا سکتے ہیں تو اس کام میں کیا مذائقہ ہے؟ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ میری بات سن کر وہ ایک مرتبہ سیدھا تو ہو کر بیٹھ گیا اور پھر کھردرے لہجے میں بولا، جوان، تم بہت بڑی بات کر رہے ہو اور میرا خیال ہے اس کا ثبوت تم پیش نہیں کر سکو گے، اور سنی سنائی باتیں حقیقت نہیں ہوتی۔ جگو دادا، میں نے برصغیر تذکرہ ایک بات کر دی ہے، میرا مقصد آپ کو مجرم ثابت کرنا نہیں ہے۔ بہرحال چھوڑو اس موضوع کو، جگو نے کہا، شاید وہ خود اس موضوع سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ تم معاوضے کی بات کرو۔ وہ آپ نے مانگنا ہے، میں نے جواباً بولا۔ مطلوبہ شخص کس سے چھپ کر نکلنا چاہتا ہے، پولیس یا کوئی ذاتی دشمنی؟ دونوں سے۔ ذاتی دشمن کا نام جان سکتا ہوں؟ وہ مستفسر ہوا۔ سیٹھ روبندر ناتھ، میں آہستہ سے بولا۔ کیا؟ وہ کرسی سے اچھل کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔